اور سامعین مکرم، اختتام پر جس مسئلہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں وہ مسئلہ نماز جنازہ کی امامت کا ہے، اور ہر مسلمان اس کو توجہ سے سنے اور اپنے پیاروں، عزیزوں اور رشتہ داروں کی نماز جنازہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ادا کرے اور ادا کروائے۔ اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز جنازہ کا سب سے زیادہ پڑھانے کا حقدار کون ہے۔ تو اس سلسلہ میں جو ترتیب علماء نے بیان کی اور بہار شریعت کی 4تھی جلد میں موجود ہے، مسئلہ نمبر 7 عنوان یہ ہے کہ نماز جنازہ کون پڑھائے۔ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر امام محلہ، پھر ولی کو، یعنی ولی کا نمبر آپ دیکھیں کہ کہاں پہ آتا ہے، اور یہ سارے اس وقت پڑھا سکیں گے بادشاہ، قاضی وغیرہ جس وقت ان میں امامت کی شرائط پائی جائے، اور ولی میں بھی جب اس میں نماز جنازہ پڑھانے کی یا مطلقاً امامت کی اس میں اہلیت ہو، شرائط ہوں۔ اگر بادشاہ میں شرائط نہیں پائی جاتی تو وہ نماز جنازہ کی امامت نہیں کرا سکتا، وہ عیدین کی امامت نہیں کرا سکتا، ایسے ہی دیگر نمازوں کا حال ہے۔ تو ہم اپنی برادری کو اور رشتہ داریوں کو نماز جنازہ کی امامت میں یا دیگر معاملات میں ترجیح نہ دیں، بلکہ دین نے جو شرائط بیان کی ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ اب اس سلسلہ میں آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی ہمیں ضرورت کیا پیش آئی، علماء کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس سلسلہ میں یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مرقات المفاتیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی، جس وقت فتنے ظاہر ہوں، یا فرمایا جس وقت بدعات ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگیں تو کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، وہ گونگا شیطان مت بنے۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ وہ لوگ غور کریں جو علماء کو مسئلہ حق بتانے پہ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کہتا ہوں وعید دیکھو کہ جس وقت فتنے ظاہر ہو رہے ہوں، بدعات ظاہر ہو رہی ہوں اور دین کا چہرہ لوگ مسخ کر رہے ہوں، میں اس وقت عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اب بتائیں کس کا سینہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ رب کی لعنت کو برداشت کرتا پھرے؟ اب کیا اتنی وعید کافی نہیں تھی؟ لیکن آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، کہ رب ذوالجلال اس عالم کا جو اپنا فریضہ تبلیغ صحیح معنوں میں ادا نہیں کر رہا اور بدعات کے اظہار کے وقت علم کو ظاہر نہیں کر رہا، اس عالم کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی رب ذوالجلال اس کی کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ اب وہ مولوی بھی دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ مسئلہ حق بیان کرنے پر یا بدعات کے ظہور کے وقت اپنے علم کو ظاہر کرنے پر میری تو چھٹی ہو جائے گی، میرا تو فلاں جگہ سے جو مجھے مال ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں مال کسی نے قبر میں تو نہیں لے کے جانا۔ یہ ہے وعید جس کی بنیاد پر علماء کرام اہل حق مسائل کو بیان کرتے ہیں، اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں، اور انہی اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بندہ ناچیز، اگرچہ کوئی عالم ہونے کا یہ دعویٰ نہیں، ہم تو طلباء میں شامل ہیں اور اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ جو معلوم ہو اس کو بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ یہ جس طرح کہ شروع میں عرض کیا، اب اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ نماز جنازہ کی امامت وہ کرے شرعی اعتبار سے امامت کا حقدار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ جس کا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں تھا، اور وہ کیفیت اس کی کیا تھی یہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ فتاویٰ رضویہ کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 604 اور 605 یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت ایک سوال پوچھا گیا کہ زید کا طریقہ صوفیانہ ہے اور اس کے بال دراز ہیں، یعنی کندھوں تک چھوٹتے ہیں، آیا وہ شعر طویل یعنی لمبے بال نماز کی صحت کے معنی ہیں یا نہیں؟
دوسرا سوال، اور زید کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگی یا نہیں؟ اختصار کر رہا ہوں۔ تیسرا سوال، فقراء کے واسطے بال بڑھانے کا حکم ہے یا نہیں؟ اگر حکم ہے تو کہاں تک، کیونکہ بد مذہب اس طریقے کے منکر ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے یہ بات پوچھی گئی، اور یہ کوئی میں نے ابھی نہیں سوال لکھا، آپ کو دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور یہ سارے فتنے پہلے کے گزر چکے ہیں، اور ان کی جتنی تعویلات تھیں وہ ساری اس میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 605 جلد نمبر 22، ہاں نصف کان سے کندھوں تک بڑھانا شرعاً جائز ہے۔ نصف کان سے کندھوں تک یہ زلفیں ہیں، یہ سنت ہے، اور اس سے زیادہ بڑھانا مرد کو حرام ہے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت، اور آگے فرماتے ہیں خواہ فقراء ہوں خواہ دنیا دار، احکام شرع سب پر یکساں ہیں۔ زیادہ میں عورتوں سے تشبہ ہے، اور صحیح حدیث میں لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں کی وضع بنائے، اور اس عورت پر جو مرد کی وضع بنائے، اگرچہ وہ وضع بنانا ایک ہی بات میں ہو۔ یہ خاص بات ہے کہ بال بڑھانے میں، نہ کٹوانے میں اور لمبے رکھنے میں تو مشابہت ہے نا۔ فرماتے ہیں اگرچہ وہ وضع بنانا ایک ہی بات میں ہو۔ جو لوگ چوٹی گندواتے یا جوڑا باندھتے یا کمر یا سینے کے قریب تک بال بڑھاتے ہیں وہ شرعاً فاسق مولن ہیں، اور فاسق مولن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، وہ کسی قسم کی بھی ہو، نفل ہو، وہ تراویح کی ہو، وہ فرائض کی ہو۔ وہ جب فاسق مولن ہے تو وہ تو آگے آنے کا حق ہی نہیں رکھتا، اس کو تو امامت کے لیے آگے کرنا ہی مکروہ تحریمی ہے۔ اب سنیے یہ مسئلہ کتنا نازک ہے، اور اپنے اپنے پیاروں کے جنازے مت خراب کیجئے، اس میں ہمارا کوئی نفع نہیں ہے ذاتی اعتبار سے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اور فاسق مولن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی پھیرنا واجب، اگرچہ پڑھے ہوئے 10 برس گزر گئے ہوں، یعنی جتنی 10 سال پہلے اس نے نمازیں پڑھی ہیں، یا اس کو 10 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، تو ساری کی ساری نمازیں وہ دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہوں گی۔ اور یہ خیال کہ باطن صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا ہی ہو محض باطل ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو آج لبرل قسم کا طبقہ اور دنیا دار لوگ، جنہیں گھر میں دوسری مرتبہ کو پوچھتا نہیں اور دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی دل ٹھیک ہونا چاہیے، بالوں میں کیا رکھا ہے، بال لمبے ہوں چھوٹے ہوں۔ تو اعلیٰ تعالیٰ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ دل تبھی ٹھیک ہوگا جس وقت اس کا ظاہر حلیہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ خیال کہ باطن صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا ہی ہو محض باطل ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر آپ ٹھیک ہو جاتا، یعنی دل اگر ٹھیک ہو تو اس کا نور ظاہر پر پڑتا ہے، اور ظاہر حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ٹھیک نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل بھی خراب ہے۔ تو یہ بات کتنی نازک ہے اعلیٰ علیہ رحمہ نے بیان فرمائی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو فرضی نماز اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے ادا کی کہ جس کا حلیہ جو ہے وہ اس فتویٰ میں بیان کیا گیا کہ جس کی لمبی لٹیں ہیں، تو وہ فرضی نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہوگی۔ جنازہ جو ہے یہ واجب الاعادہ نہیں، اگرچہ ایسے شخص کو جس کی یہ کیفیت بیان کی گئی، نماز جنازہ کا امام بنانا ہرگز 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 ناجائز ہے، اور کسی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔